دنیا کہ دنیا کی محبت اتنی ہے دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. وطول الامل، خواہشات اتنی لمبی ہیں کہ خواہشات بھرتی نہیں ہیں. ہر چیز کا پتہ لگ گیا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کا پتہ لگ گیا، گھڑیاں لگانے کا پتہ لگ گیا، اچھے موبائل، گاڑیاں، مکان کی ڈیکوریشن، ہر چیز کا پتہ لگ گیا ہے. سوچئے جو بچپن میں نماز قل ہو اللہ والی یاد کی ہے، اس سے آگے کو بڑی صورت بھی یاد کی ہے کہ نہیں کی؟ سوچئے سوچے نماز میں کوالٹی ہوئی ہے کہ نہیں بہتر؟ نہیں ہوئی. آج ماتم کریں اپنے اوپر، عقل پر ہمیں ماتم کرنا چاہیے کہ وہ قل ہو اللہ انا اعطیناک الکوثر بچپن میں قاری صاحب نے پڑھا دی تھی. ہم ساری کتنے بد قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ساری زندگی اس سے آگے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کو بڑی صورت بھی یاد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا نامدار حضور سید الکونین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محبت کے طور پہ رکھی ہیں، اور ان فطرتی محبتوں کی طرف انسان راغب ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور اس کے لیے تگ و دو، محنت، مشقت کرتا ہے. لیکن وقت انسان کو بچپن سے جوانی میں لے آتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں لے آتا ہے، اور بڑھاپا ڈیڑھ عمر میں انسان کو کسی کام سے بھی کرنے سے انسان کو مستغنی کر دیتا ہے. یہ انسان کی عمر کی حقیقت ہے. ایک مومن آدمی کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی اس کی عمر لکھی گئی ہے، جس کے لکھے ہوئے کا تو اللہ رب العالمین نے اس کی مدت کا انسان کو کسی بھی طرح مطلع تو نہیں کیا، لیکن مومن آدمی کے عقیدہ اور یقین اور ایمان کا حصہ ہے کہ اس کے لیے ہر گزرنے والا لمحہ اس کی زندگی کے لمحات کو کم کر رہا ہوتا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کی اس زندگی میں ساری دنیا اکٹھی کرنے کی بجائے، دنیا کی خاطر محنت کرنے کی بجائے، مشقت کرنے کی بجائے، اور اس میں جاں فشانی، عرق ریزی کرنے کی بجائے، اس کو آخرت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور اس کو اس حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے ذہن سے یہ بات معوف ہونی چاہیے کہ میری زندگی جو ہے یہ شاید پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی. آپ اکثر جمعۃ المبارک کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اس کی آیات بینات سنتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی. مومن کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا کمانی چھوڑ دیں، آپ اپنا پیشہ چھوڑ دیں، اپنی ملازمت چھوڑ دیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، نہیں کہا گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنا حصہ بھولنا نہیں ہے. محنت کریں، مشقت کریں، اپنی دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے دنیا کے وسائل کو حاصل کریں، لیکن ساری قناعت اسی پہ کر لینا کہ سارا کچھ ہی یہ ہے، عبادتیں بھی ختم ہو گئیں.
اور نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، صدقہ و خیرات بھی گئے، رشتہ داریاں بھی گئیں، حسن سلوک بھی گیا، امانت، دیانت، صداقت، حسن اخلاق، ساری چیزیں دنیا سے ہمارے کردار سے ختم ہو جائیں، دین اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ دین کی تعلیمات، اس کے مطابق یہ چیزیں اللہ کے ہاں ناقابل برداشت ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی آنے والی کل کے لیے اور اللہ کے لیے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت میں یہی بات کہی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن وہ لوگ ہیں اشد حبا للہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنے میں بڑے سخت ہیں، شدت کے ساتھ ان کی محبت ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے۔ حالانکہ مومن کی کیفیت تو یہ ہے، جبکہ انسان کدھر کو جاتا ہے، جو سورۃ الکہف میں فرمایا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال، یہ بیٹے، یہ اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جتنی کرتے جائیں گے آپ کی آخرت اتنی ہی محفوظ اور مامون ہوتی جائے گی۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ قصص کی 60 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم صبح فجر کے بعد سے نکلیں یا فجر سے پہلے نکلیں، یا 8 بجے نکلیں یا 10 بجے نکلیں، دنیا کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے، سہولتیں حاصل کرنے کے لیے، میرا رب فرماتا ہے فمتاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ دنیا کی زینت ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، رہائش اچھی چاہتا ہے، گاڑی اچھی چاہتا ہے، اور جس جگہ پہ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو وہ اچھے سے اچھی اکوموڈیشن وہاں پہ چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ بھی جب عمرے کے لیے، حج کے لیے پیکج خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھی رہائش، اچھی اکوموڈیشن، اچھا کھانا، اسی کی تلاش میں بھی وہ ساتھ محنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن یاد رکھیے ما اوتیتم من شیء، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا جتنی مرضی اکٹھی کر لیں، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کا ہی سامان ہے، دنیا میں بہت اچھا لگتا ہے۔ یاد رکھنا اگر نیکیاں نہ کی، اگر اللہ رب العالمین کو رضا اور راضی رکھنے والے، رضامندی والے، خوشنودی والے اعمال نہ کیے، تو یاد رکھنا ما عند اللہ خیر وابقا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے پاس تو باقی وہی چیز رہنے والی ہے جو نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس وہی کچھ جائے گا، وہی کچھ آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا جو آپ کی نمازیں، جو آپ کے روزے، صدقات، خیرات، حسن اخلاق، وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، اس کے لیے محنت کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، افلا تعقلون، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو عزیز دوستوں اور بھائیوں، دنیا کی دوڑ سے نکل کر بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، ترجیح نہ دیں، اپنی ضرورت کا سارا مال اکٹھا کریں جو آپ کی ضرورت کو اچھا کافی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا والآخرۃ خیر، یہ دنیا تو ایسی ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہونی ہیں، دنیا کے وسائل آپ سے کٹ آف ہیں، کسی چیز سے آپ کو فائدہ نہیں ملنا سوائے حدیث میں جو 3 باتیں ہیں اس کے مطابق۔ سارے وسائل کمایا آپ نے ہے، محنت آپ نے کی ہے، آپ نے اپنے جسم پہ بھی پیسے نہیں لگائے، کھانے پینے پہ بھی نہیں لگائے، حساب آپ نے دینا ہے، کھانا پچھلوں نے ہے، حساب آپ نے دینا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا۔ اپنے پچھلے جمعے بھی یہ حدیث سنی ہے کہ کمایا کہاں سے، حساب آپ نے دینا ہے، لیکن کھائیں گے پچھلے۔ اس سے بہتر ہے محنت اس چیز میں کریں کہ جس وجہ سے شاید آپ کا حساب ہی نہ ہو، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت عطا فرما دے۔
اللہ کریم ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیوں، باقی رہنے والے اعمال اور فانی مال کی حقیقت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ سورہ کہف کی 46 نمبر آیت، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گی، قبر میں بھی ساتھی بنے گی، حشر میں بھی ساتھی بن کر آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ الباقیات الصالحات کیا ہے؟ تو فرمانے لگے لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ہے باقیات الصالحات کہ جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، زبان پہ جتنا اللہ کا ذکر جاری کر لیں گے یہی وہ باقی رہنے والی نیکی ہے۔ جو ذکر جاری بھی اللہ کرے یہ موت آ جائے، ہم ذکر کرتے ہی انشاءاللہ اللہ کے پاس اٹھیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سال 2026 آ گیا ہے۔ کتنے ہمارے دوست ہیں کہ جن کی پیدائش پچھلی صدی میں 20 صدی میں ہوئی، 20ویں صدی میں ہوئی، اب تو 21ویں صدی کے 25 سال گزر چکے ہیں اور 26واں سال جاری۔ پہلے سال بھی گزر گیا۔ آج کسی 50 سال کے شخص کو پوچھے، وہ کہتا ہے یار اتنا ہی لگتا ہے جتنا ابھی کل ہی میری شادی ہوئی ہے تو آج بچوں کی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ایسے ہی گزر جائے گی، یہ حقیقت دنیا کی یہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حدید میں، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لیجئے دنیا کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولا، کھیل کود ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی جگہ ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں فخر محسوس کرنا اور کثرت سے حاصل کرنا، یہ اس چیز کی جگہ ہے۔ اس حقیقت سے آپ میں سے مجھے امید ہے انشاءاللہ کسی کو بھی انکار نہیں ہے، دنیا ہے ہی ہے۔ سورہ حدید کی 20 نمبر آیت ہے، کون شخص ہے جس کو اولاد نہیں چاہیے اور وہ اس کے لیے کتنے محنتیں نہیں کرتا، پیسہ بھی لگاتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے۔ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، انسان کی فطرت میں، خواہش میں ایک چیز بلٹ ان ہے کہ وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، سارا دن لگا رہتا ہے، آدھی آدھی رات لگا رہتا ہے، پیسہ آ جائے، میرا پیسہ میرے فلاں بھائی سے بڑھ جائے، میرا مکان، میری کوٹھی، میری گاڑی میرے فلاں عزیز دوست سے اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے۔ وہ ملنا نہ ملنا اللہ رب العالمین نے جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، لیکن انسان اپنے تئیں تگ و دو محنت مشقت کرنے میں جاری رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ تصور کریں کتنی پیاری انداز سے ہماری اس حوالے سے تربیت بھی کی۔ آپ نے پچھلے جو میں 5 چیزیں سنی کہ دنیا میں یہ 5 چیزوں کی تیاری انسان کر کے جائے، تو حقیقت یہ ہے انسان کی زندگی کیا ہے کہ اول عمر جب ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے، کھیل تماشے کی بچے کو فکر ہوتی۔ ہماری بھی کیفیت ایسے ہی تھی، بچپن میں یہی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جوانی آتی، بناؤ سنگار، لش پش انسان رہے، اچھے کپڑے پہنے، اپنے بیوٹیفیکیشن کے لیے، حقیقی نہیں ہے، مصنوعی کی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا خوبصورت لگوں، سر کے بال نہیں ہیں، ٹرانسپلانٹ کرائے گا، وگ لگوائے گا، کچھ نہ کوئی کہ میں اچھا لگوں۔ شرعی طور پہ کس کی رخصت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کی ساکھ بڑھ جاتی ہے اور اس کی اور ہرس ہوتی ہے، میں جاؤں جناب مجھے پروٹوکول ملے، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے آؤ بھگت کریں۔ ہمارے کئی دوست فیملیوں میں، شادیوں میں اس لیے نہیں جاتے، میرے بڑے نے دعوت نہیں دی، میں اس کر کے نہیں جانا، وہ اس لیے ہمیں گھر آ کے دعوت نہیں دی، میں اس لیے نہیں جانا، ہم بڑے لوگ ہیں بھلا۔ تو ہم یہ چیزیں سوچتے سوچتے اپنی ساکھ بنانے میں 60-70 سال لگا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ نام و نمود حاصل کرنا، نمائش بن جائے جناب، بڑے نام پیدا ہو جائے، پھر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔
یہ حقیقت ہے انسان کی زندگی کی، اور انسان اپنے دیے گئے وسائل پہ قناعت اختیار نہیں کرتا جس پہ اس کو کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 6420 نمبر حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، ایک آدمی وہ بڑی عمر کا بھی ہو جاتا ہے، اس میں دو چیزیں جو ہیں اس میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، اس میں وہ جوان رہتا ہے۔ کیا چیزیں؟ فی حب الدنیا وطول الامل، حب الدنیا کہ دنیا کی محبت اتنی ہے دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، وطول الامل خواہشات اتنی لمبی ہے کہ خواہشات بھرتی نہیں ہے۔ اس لیے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن یہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی، اس کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو یہ دو خواہشیں، حب الدنیا کہ میں پیسے اکٹھے کر لوں، مال اکٹھا کر لوں، اچھا بڑے ہو کر فکر اپنی بھی اور ساتھ اولاد کی بھی رہتی۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے دنیا میں بڑی عمر کے لوگ جن کی اللہ تعالیٰ بڑی عمر 50 60 70 ہو جاتی، اس فکر میں اپنے آپ کو مزید بوڑھا کر لیتے ہیں، مزید لاچار لاغر بنا لیتے ہیں کہ جناب مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میں ان کے لیے کوئی پلاٹ رکھ جاؤں، میں دکان رکھ جاؤں، ان کے لیے انویسٹمنٹ رکھ جاؤں، یہ رکھ جاؤں، میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا تیرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا۔ جس دن یہ سمجھ آ گئی تو دنیا کی بھی تیاری ہو جائے گی، آخرت کی بھی تیاری ہو جائے گی، اور آخرت کی تیاری کی زیادہ فکر ہوگی پھر کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں 7ویں جلد میں 243 نمبر صفحے پہ ان کا قول ہے، کہتے ہیں لیس الزہد باکل الغلیظ ولبس الخشن، زہد جو ہے نا دنیا سے بے پرواہی، وہ ہلکا کھانا کھانا اور زمین پہ بیٹھ کے اور ہلکے سے دسترخوان پہ تھرموپور کے برتنوں میں یا مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا، یہ قناعت نہیں ہوتی۔ اور ہلکا کپڑا پہننا کہ جی ہم بڑے جناب اللہ والے لوگ ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُ قِصَرُ الْأَمَلِ وَإِرْتِقَابُ الْمَوْتِ، بلکہ امیدیں کم رکھنا اور موت کو یاد رکھنا، یہ سادگی ہوتی ہے، یہ سادگی ہوتی ہے۔ میں ایک آپ کو ایک نومینی کی سیلیبریٹی کا آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک عزیزوں میں شادی تھی، بہت بڑے کرکٹر تھے، وہ ریٹائر ہو گئے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جب یہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر تھوڑی سی ڈائریکشن بدل لیتے ہیں۔ میزبان کہتے ہیں آپ اس کی سادگی دیکھنا جناب، اس نے ہوائی چپل پہنی ہونی۔ اچھا تو آپ اس کی سادگی دیکھنا، اس نے کوئی 400 والا کپڑا پہنا ہونا ہے۔ تو میں کہا بڑی اچھی بات ہے، گڈی ہے کو گڑی ہے، کہنے گڈی ہے تو کچھ 6 کروڑ لی ہے، ادھر سادگی کدھر گئی ہے۔ یہی آپ بات سماعت فرما رہے ہیں کہ جو سادگی ہے نا انسان کی، وہ صرف اس بات میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سادے کپڑے پہنے یا ہلکی غذا کھائے، اصل کیا ہے؟ امیدیں کم رکھے، امید بھی کم رکھے، موت کو زیادہ یاد کرے۔ جتنی انسان کوشش کر لے اتنا ہی قابل تحسین ہے۔ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بالا خانے میں آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال سے بنے ہوئے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی کمر مبارک پہ نشانات دیکھ کر پکار اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، کیسو کسرا کے جو بادشاہ ہیں وہ بڑے نرم و نازک بستروں پہ سوتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے یہ اہتمام فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 2377 نمبر حدیث ہے، فرمایا مالی ولی دنیا انما مثلی و مثل الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہ۔ اور بھائی میری مثال کیا ہے، میری مثال کی کیا بات کرتے ہو؟ میں تو اپنی مثال اور دنیا کی مثال اس طرح دیتا ہوں
جس طرح ایک سوار راستے میں جا رہا ہے، راستے میں اس نے ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی دیر سائے کے نیچے رکا ہے اور اس نے تھوڑی سی آرام کیا ہے اور اپنی منزل کی طرف چل دیا. ہماری یہ منزل دنیا نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے دارالعمل کے طور پہ کہ یہاں پہ بیٹھ کے عمل کریں اور یہاں پہ رہ کر عمل کریں، اور جب یہاں سے بلاوا آئے گا ہم اصل اس تیاری میں، آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہے اس مومن کی حقیقت جس کو تاجدار انبیاء سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی 2142 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا فإن کلا میسر لما خلق له. دنیا کی طلب میں اچھے سے اچھا اور اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اعتدال کا طریقہ اپناؤ. کیوں؟ آپ نے فرمایا فإن کلا میسر لما خلق له. انسان، کوئی بھی آدمی جس چیز کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. اور عربی میں کہا جاتا ہے نصیبک یصیبک ولو کان تحت جبلین. بسا اوقات انسان اتنی حرص کرتا ہے اور اتنی کوشش اور تگ و دو کرتا ہے کہ وہ چیز حاصل کر کے بھی اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اسے ضائع ہو جاتی ہے. تو نصیبک یصیبک، آپ کا حصہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. ولو کانت تحت جبلین، اگرچہ وہ پہاڑوں کے نیچے اور درمیان میں بھی ہو وہ مل کر ہی رہے گا. لیکن وہ حصہ جو آپ کے مقدر میں بھی نہیں ہے، لا یصیبک ولو کانت تحت شفتیک، آپ اس کو اپنے ہونٹوں میں بھی لے آئیں لیکن آپ کو اندر گزارنا نصیب نہیں ہوگا. آپ نے کتنے دنیا میں ایسے کیسز دیکھے ہوں گے، آپ کہتے ہیں یار اس نے لقمہ پکڑا ہی ہے، اس کو منہ میں ڈالنا نصیب نہیں ہوا، ادھر ہی اس کا بلاوا آ گیا ہے. یہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ دنیا، یہ 2025 بھی جائے گا، اسی طرح 30 بھی چلا جائے گا، 50 بھی آئے گا، وہ بھی چلا جائے گا. ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر آنے والی گھڑی کے ساتھ ہمارے دنیا کے لمحات کم ہو رہے ہیں. دنیا پہ قناعت کم کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں احادیث کی روشنی میں کہ دنیا میں کون سے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. پہلی بات جو حدیث طیبہ ہے اور صحیح بخاری کی 5026 نمبر حدیث ہے، آپ اس میں مقابلہ کریں. نو ڈاؤٹ پیسے میں انسان حرص ہوتی ہے، طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، مقابلہ کریں، کرتے رہیں، لیکن اس پہ قناعت نہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اسی میں ہی مقابلہ کر کے میں نے اپنے ساتھ والے کو پچھاڑ لیا ہے، بس نہیں. آئیے اس میں مقابلہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. حسد جو ہے نا وہ دو باتوں میں جائز ہے. وہ حسد پھر حسد نہیں رہتا، رشک ہو جاتا ہے. فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ اس قرآن کے ذریعے رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین سکھاتا ہے، دین پڑھاتا ہے. دیکھنے والے کے دل میں یہ بات آتی ہے یار کتنا خوش نصیب آدمی ہے، اللہ نے اتنی اچھی آواز دی ہے، اتنا اچھا قرآن دیا ہے، اتنا اچھا دین کا علم دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے، میں اس سے بڑھ کر تیرے دین کی خدمت کروں گا. آئیے اس میں مقابلہ کیجیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کیجیے. آپ سمجھتے ہیں میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست 6 وقت کی نماز پڑھتا ہے 5 کی بجائے، میں نے 7ویں اشراق بھی، تہجد بھی شامل کر لینی. پہلے 5 فرض تھی، اشراق شامل کر لی 6 ہو گئی، 7ویں شامل کر لیں، تہجد شامل کر لی. اور میرے عزیز بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں میں اس سے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ وہ نوافل غیر موقدہ بھی شامل کر لیں، میں اپنے اس بھائی سے بڑھ کر میں نے اس سے نیکیاں کرنی ہے، اللہ کریم آپ کو ہر طرح ہی ثواب عطا فرمائیں گے. اس میں آئیے مقابلہ کیجیے. اور دوسری بات فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، فہو یہلکہ فی الحق، اور وہ شخص اپنا مال جو ہے حق کے کاموں میں لگاتا ہے. کتنے ہی دوست ایسے ہوتے ہیں مسجد میں پیسے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے. کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس نے فلان نوٹ دیا ہے، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں،
اندر سے اندر اللہ سے اپنی مناجات کرتا ہے، اللہ مجھے اس سے بھی بڑھ کر پیسے دے، ہر مرتبہ بڑا نوٹ ڈالتا ہے، میں اس سے بڑھ کر اللہ تیرے رستے میں دوں گا، آپ کا یہ خواہش رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آئیے اس میں مقابلہ کیجیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا ہے، اور مرض الموت میں میرے عزیز دوستو، مرض الموت میں دنیا کا مل جانا اور آخرت کو ترجیح دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اس کی حقیقت آخرت کی کیا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی 4171 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، لا يموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، کوئی بھی نبی اس پر موت اس وقت طاری نہیں ہوتی، حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، حتیٰ کہ اس کو موت سے پہلے اللہ دنیا اور آخرت میں آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے، آپ آپشن بتا دیں۔ ہر نبی نے آخرت کو ترجیح دی ہے، کسی نبی نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح صحابہ میں یہ بات بیان کر دی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہی بات بیان کی۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ شاید کسی اور کو کم سمجھ آئی ہوتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ یہی بندہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی نبی نے بھی عزیز دوستوں اور بھائیوں اس چیز کو ترجیح نہیں دی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے آئے، مال لے کر آئے۔ انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم نے ابو عبیدہ کے آنے کی خوشخبری سن لی ہے اور مال آنے کی خوشخبری سن لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا دیے کہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 3158 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کی 2961 نمبر حدیث، فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے تمہیں کس بات پہ خدشہ ہے اور کس بات کا نہیں ہے، مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے، اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم مانگنے لگ جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ، اور پھر اس طرح تم مقابلہ کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے مقابلہ کیا، اور تم بھی اسی طرح ہلاکت کا باعث بن جاؤ گے جس طرح ان لوگوں کے لیے دنیا ہلاکت کا باعث بنی تھی۔ کیوں؟ جب انسان کے پاس وسائل آتے ہیں، مال آتا ہے، عبادت سے غافل ہوتا ہے، میرے عزیز بھائیوں عبادت سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے۔ آپ خود ہی تصور کر کے آپ اپنی لائف کو ذرا 20 سال پیچھے لے جائیے، جب اینڈرائیڈ فونز لوگوں کے پاس عام نہیں ہوتے تھے، جب میرے بھائیوں فاسٹ فوڈ کی زیادہ تر ریل پیل نہیں تھی اور برانچیں، مختلف دکانیں، شاپس اور سینٹرز نہیں کھلے تھے، لوگ 10-11 بجے سو جایا کرتے تھے۔ اب 10-11 بجے اپنی 3 گھنٹے کی مجلس لگانے کو پسند کرتے ہیں، موبائل اس وقت کھولتے ہیں، ٹیبز اس وقت کھولتے ہیں، لیپ ٹاپس اس وقت کھولتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہوتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری فجر جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، اور رات عشاء بھی سستی میں چھوڑی، فجر بھی چھوڑی، اور نعوذ باللہ منافقوں کی اس ظاہری علامت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پہ عشاء اور فجر بھاری ہوتی ہے، ہمارے اکثر لوگ ان نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں غور کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ کتنے ہم میں سے دوست ہیں جن کی 50 سال سے اوپر عمر ہے اور وہ کہتے نظر آتے ہیں گدی تو زیادہ گزار بیٹھے، ظاہری حقیقت یہی ہے، پتہ تو ایک لمحے کا بھی نہیں ہے۔ 30 سال والا کون سا یہ لکھوا کے ہے میں نے 20 سال اور زندہ رہنا ہے، نہ 10 سال والا
اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ابھی 40 سال زندہ رہنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی فکر اس کی زیادہ ہمیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس. صحیح بخاری کی 6446 نمبر حدیث ہے کہ مال کی زیادتی ہونا اصل امیری نہیں ہوتی. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. اصل میں بندہ جب دل کا امیر ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ اپنی اولاد پہ خرچ کریں، اپنی بیوی پہ خرچ کریں، اللہ کے گھروں پہ خرچ کریں. یہ جو دین کے خادم ہیں، یہ دین کو پڑھنے والے ہیں، ان پہ پیسے خرچ کریں. اگر آپ کے پیسے پر ان کا حق نہیں ہے تو ہمارے پیسے میرے بھائیوں پتہ نہیں حلال بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جب ان کا ہم حق نہیں نکالتے. سوچنا چاہیے ہمیں کیا کریں گے ہمارے پیسے اگر ہم اہل دین پہ خرچ نہیں کر سکے. کیا کریں گے ہم پیسے ہم مساجد پر مدارس پر نہیں خرچ کر سکے. ہمارے پیسے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. ہم اللہ کو کہاں پہ حساب دیتے رہیں گے کہ ہم نے اپنا پیسہ نہ فقیر پہ خرچ کیا، نہ فقیر پہ، نہ یتیم پہ، نہ مسکین پہ، نہ دین پہ، نہ مسجد پہ، نہ مدرسے پہ. کہاں پہ پیسے لے جانے ہیں؟ پھر مرتے وقت انسان کہتا ہے اتنا فلانے کو صدقہ دے دو، اتنا فلانے کا دے دو. لیکن میرے بھائیوں اس وقت جب کیفیت یہ ہوتی ہے نا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب پنڈلی سے پنڈلی مل جائے اور انسان کے اوپر موت کے سکرات طاری ہو جاتے ہیں، پھر ساری دولت بھی خرچ کر لیں، اس دولت کا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ اب تو یقین ہو گیا، اب تو بچنا ہی نہیں ہے. حقیقت تو یہ تھی کہ جب آپ کی کیفیت صحیح تھی، مال تھا، وسائل تھے، اس وقت ان لوگوں پہ خرچ کرتے. میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں، قرآن نے اس کے مطابق ہماری رہنمائی کی. ساری باتیں ہم بتاتے ہیں، جمعے کے بعد ہم سارے بھولے ہوتے ہیں. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے سورہ نساء کی 122 نمبر آیت، من اصدق من اللہ قیلا. قول کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہے؟ وہ اللہ کی ذات سچی ہے. من اصدق من اللہ حدیثا. کون بات کے اعتبار سے سچا ہے؟ سب سے زیادہ سچی ذات اللہ رب العالمین کی. جب اس نے کہا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا آپس میں کثرت کا مقابلہ کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا مال اولاد میں فخر کرنے کی جگہ ہے. ہم اسی میں آ کر اسی میں ہی آپس میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لگے رہتے ہیں. نیکیوں میں پچھاڑنے والے بنے کہ میں نے اس سے بڑھ کر نیکیاں کرنی ہیں. ایک شخص آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک رکعت جو ہے وہ 2 منٹ میں ہوتی ہے. آپ بڑی صورت یاد کریں تاکہ آپ کی رکعت لمبی ہو جائے، میں نے اس سے لمبی نماز پڑھنی ہے، نیکیاں زیادہ کمانی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال کلاسز میں، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تک یہ مثال دیتا ہوں. ہم چھوٹے ہوتے تھے جب 10 سال کی بھی عمر نہیں تھی، مسجدوں میں مدرسوں میں آپ نے بھی ایسے کیا ہوگا، بچوں نے بھی اب ایسے کیا. مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں، قاری صاحب چھوٹی سی ایک وہ دعاؤں کی کتاب لے کر نماز سکھا دیتے ہیں اور چھوٹی سی دعائیں سکھا دیتے ہیں جو بچپن میں سکھائی. یہ بات بڑی قیمتی ہے، توجہ کیجیے کہ کتنی قیمتی بات ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں کن چیزوں کا پتہ ہوتا تھا؟ پتہ تھا فلاں فلاں برانڈ کے سوٹ بھی ہوتے ہیں، فلاں فلاں برانڈ کے موبائلز بھی ہوتے ہیں، فلاں فلاں برانڈ کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. اور بچپن میں جب ہوتے تھے مائیں جس طرح کا لنگوٹ پہنا دی یا نکر پہنا دی، شرٹ پہنا دی، نہ کسی بات کا پتہ نہ کچھ. وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ٹشن ہمارے ذہن میں آ گئے کہ نہیں، عمر بڑھتی گئی، اب یہ بھی پتہ لگ گیا بال جھڑ جائیں تو کیا کرتے ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے سکن پہ سپاٹس پڑ جاتے ہیں تو کس طرح ریموو کراتے ہیں، یہ بھی پتہ لگ گیا غیر ضروری بال چہرے پہ آ جائیں صاف کس طرح کراتے ہیں. ہر چیز کا پتہ لگ گیا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کا پتہ لگ گیا، گھڑیاں لگانے کا پتہ لگ گیا، اچھے موبائل، گاڑیاں، مکان کی ڈیکوریشن، ہر چیز کا پتہ لگ گیا ہے. سوچئے جو بچپن میں نماز قل ہو اللہ والی یاد کی ہے، اس سے آگے کو بڑی صورت بھی یاد کی ہے کہ نہیں کی؟ سوچئے سوچے نماز میں کوالٹی ہوئی ہے کہ نہیں بہتر؟ نہیں ہوئی. آج ماتم کریں اپنے اوپر، عقل پر ہمیں ماتم کرنا چاہیے کہ وہ قل ہو اللہ انا اعطیناک کل کوثر بچپن میں قاری صاحب نے پڑھا دی تھی. ہم ساری کتنے بد قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ساری زندگی اس سے آگے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کو بڑی صورت بھی یاد کر لیں. ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم ہے، اس کے علاوہ کتنی بڑی اعلیٰ جامع دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. جس طرح ایک 200 والے کپڑے سے بھی جسم تو ڈھانپا ہی جاتا ہے، لیکن کیوں اتنے مہنگے پہنتے ہیں؟
مزہ آتا ہے مہنگی چیزیں پہن کے. اس طرح نماز کو مزے والی بنائیں، بڑی اچھی دعائیں یاد کر کے، کمپریہنسو سپلیکیشنز کو میمورائز کر کے، اور اچھی اچھی جامع دعاؤں کو یاد کر کے. وہ بچپن کی دعائیں جو بچپن میں تھی اب اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ بڑی سیکھیں. اپنی نماز کو جامع بنائیں، اپنے روزوں کو اچھا بنائیں، رات کا قیام اس کے عادی بنیں، تاکہ آپ کی دنیا اس سے شوق کم ہو، آخرت کی تیاری زیادہ ہو. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، چھوٹی سی بات یاد رکھے، اللہ نے بہت کچھ ہر کسی کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. صحیح مسلم کی 2963 نمبر حدیث. انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھیں جو آپ سے نعمتوں میں نیچے ہے، وسائل میں آپ سے نیچا ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف مت دیکھیں جو آپ سے اونچا ہے. اس کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ نیچے کو دیکھیں گا نا. فَهُوَ أَجْدَرُ وَاللَّهُ تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے. یاد آئے گا اگر اللہ نے ہمیں 1000 والا کپڑا پہنایا ہے، اور کئی اللہ کے ایسے بھی بندے ہوں گے نا جس کے پاس 500 والا بھی نہیں ہے، ان کی طرف سوچیں. جب یہ دیکھیں گے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ پھر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے. اللہ کریم ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی ساتھ تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.